الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار علماء کرام، گرامی قدر سامعین، مخاطبین، دور حاضر کے عظیم خطیب کے بعد
گفتگو کرنا میں ایک عجوبہ اور مذاق سمجھتا ہوں۔ لیکن مجھے اس غرض کے لیے دعوت دی گئی مختصر وقت میں قرآن کی ان گنت عظمتوں میں سے بڑے اختصار کے ساتھ دو عظمتیں اس کی توفیق اور عنایت سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عظمت اس کتاب کی یہ ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن خود عظیم ہے۔ اس کی عظمت یہ ہے جو چیز اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتی ہے یہ قرآن اس کو بھی عظیم بنا دیتا ہے۔ کتنا عظیم بناتا ہے؟ قرآن جتنی بلندیوں سے آیا جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ مہینے کتنے جی؟ کون کون سے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ محرم، صفر، 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا ہے جس مہینے کی فرضی عبادت کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ اس مہینے کی نفلی عبادت کا ثواب فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ اس مہینے میں ایک خاص عبادت ہے، وہ عبادت کرنے والا بندہ جب سو جاتا ہے پروردگار عالم فرماتے ہیں لکھو یہ بندہ عبادت کر رہا ہے، حالانکہ وہ سو رہا ہوتا ہے۔ اب 12 مہینوں میں اس مہینے کی یہ عظمت کہ فرض 70 فرضوں کے برابر
نوافل فرضوں کے برابر، نیکیوں کا اجر بڑھتا گیا۔ کیوں؟ باقی مہینے بھی بنانے والا، آہستہ بولو مت می بس پوے، تو سمی آکھ دو کہ بارش جی۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں بھابڑے والے لکھنؤ سے اردو پڑھ کے آئے ہیں، پاس ہیں بھابڑے والے، تو چل جائے گا نظام اردو میں بھی، چل جائے گا نا جی؟ ہے جی؟ اچھا بہتر پنجابی ہے، چلو کل متکلم یتکلم باصطلاحی۔ اے عظمت، اے فضیلت، اے درجہ، اے مرتبہ، اے منصب باقی مہینیاں نو نہ ملیا، اس ایک مہینے نو ملیا۔ کیوں؟ وجہ اللہ پاک فرماندے اس مہینے نو اے عظمت اس واسطے مل گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس مہینے نو عظمت اس واسطے مل گئی، رفعت اس واسطے مل گئی، نیکیاں دا اجر اس واسطے بڑھ گیا۔ اس مہینے وچ کیڑی چیز نازل ہوئی ہے؟ اونچا بولو، قرآن نازل ہویا۔ اس مہینے دی نسبت ہو گئی اللہ دے قرآن نال، تے قرآن خود عظیم ہے، جڑی شے قرآن نال جڑ ویندی ہے، نسبت ہو ویندی جڑی شے دی، اے اس شے نو بھی عظیم بنا دیندا ہے۔ مہینہ اس نال جڑ گیا ہے، انزل فیہ القرآن، اس مہینے دے اندر قرآن دا نزول ہو جائے۔ رب ذوالجلال دی لارے کتاب نے فرمایا اس کو عظمت اس واسطے مل گئی کہ اس مہینے دی نسبت کیڑی شے نال؟ قرآن دے نال ہو گئی ہے، اس کو عظمت مل گئی ہے۔ چلدیاں چلدیاں جملہ معترضہ سمجھ لو علماء دی بولی وچ، ہاں ایک گل کرنا چاہندا ہاں، سوال ہی وے، محرم بھی اللہ دا مہینہ، صحیح آکھیا؟ محرم بھی کس دا مہینہ؟ سفر کس دا مہینہ؟ ربیع الاول کس دا مہینہ؟ ذوالحج دا مہینہ کس دا مہینہ؟ اے رجب دا مہینہ، اے پنیا دا مہینہ نہیں، کس دا مہینہ ہے؟ اونچا اونچا، اے اللہ بنائے نے تے مہینے ہیں بھی اللہ دے، پر مسلمانوں ایک سوال پیدا ہوندا ہے، اللہ پاک نے قرآن دے نزول واسطے رمضان ہی دا انتخاب کیوں کیتا؟ ربیع الاول تے کیوں نہ قرآن دا نزول شروع فرما دیتا؟ ذوالحج دا بڑا اعلیٰ مہینہ ہے، بڑی اونچی عبادت دا مہینہ ہے، اس مہینے وچ اللہ نے قرآن دا نزول کیوں نہ شروع فرمایا؟ اللہ نے قرآن دے نزول واسطے کیڑے مہینے دا انتخاب کیتا؟ رمضان ہی دا انتخاب کیتا۔ کیوں کیتا؟ اس دا جواب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ دے اندر دیتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اللہ نے رمضان ہی دے اندر قرآن دا نزول اس واسطے شروع کیتا ہے کہ رمضان دے روزے دی ابتدا بھی صبح صادق تو ہوندی ہے، تے اللہ نے انسانیت واسطے قرآن نو صبح صادق بنایا۔
صبح صادق جان دیو وہ ٹائم ہوندا ہے مسلمانوں اے جڑا سحری دے وقت اعلان کرن والا اعلان کردا ہے سحری دا وقت ختم ہو گیا ہے ہن کھانا پینا شروع کر دو جی وہ مہینہ آندا پیا کہ نہیں اللہ اساں سارے نو نصیب فرمائے اچھی آمین آکھو کو عالم ہائی نا مولانا عزیز الرحمان صاحب جب انہیں جمعہ پڑھایا تو انہیں جمعے تے تقریر کیتی انہیں آکھیا رمضان آندا پیا تے بندیاں نو بھکھا بھی مریندا تے تسا بھی مریندا وہ جمعہ پڑھ کے بندے باہر نکلے ایک جڑا انہاں چو بالکل ایجوکیٹڈ ہائی نا ایم سمجھ گئے ہو تو ٹھیک ہے نہ سمجھے تو بہت چنگی گل ہے وہ مسیح تو باہر نکلا اس ایک ڈانگ لے لئی ڈانگ سوٹا وہ شہد تو بھاپڑے تو باہر نکل گیا مثال دیندہ پیا وہ باہر کھلو رہا ایک بندہ آندا پیا اٹھتے چڑھ کے اس کو پوچھدا کی نامی اس آکھیا میرا نام ہے رمضان شاہ تُویں جڑا بندیاں نو بھکھا تے پیاسا مریندا ہے اے سوٹا اس دے ہاتھے چوے لٹھ ضرب یضرب ضربا لگ گیا اس دے پیچھے اس نو بھی مارے اٹھ نو بھی مارے او کدی حجرے تو اگن چھوڑ کے آیا تے آ کے پنڈ چاہدا مولوی عزیز الرحمان صاحب اکا غم نہ کرو اوے ہن کوئی بھابڑے والے پریشانی نہ کرو اکھے کیوں اکھے او رمضان آندا پیائی میں اس نو پراں چھوڑ آیا تساں کھادی پیتی رکھو ہن تو غم کرم دی ضرورت کوئی نہیں اگے او ڈانگ لے کے کھلدا ہائی تے ہن ڈاکٹر ڈانگ لے کے کھلوندے تین شوگر روزے نہ رکھے مر ویسے آکھ دن تے تساں بھی ٹر ویندے انہاں دے کول چیک کرو آ کدیں کرونا تو نہیں آ گیا ہائے ہائے اللہ ساڈے ملک نو اس وبا تو محفوظ فرما دے اچھی آمین آکھو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرما دے رمضان دے روزے دی ابتدا ہوندی ہے صبح صادق تو کہ مطلب ہے ایک صبح کاذب ہوندی ہے ایک صبح صادق ہوندی ہے جدوں تک اے افق دے اتے کناریاں تے صبح کاذب ہوندی ہے اندھیرا چھایا ہویا ہوندا ہے بالکل گھٹ اندھیرا ہوندا جویں صبح صادق طلوع ہوندی ہے بالکل پورے افق دے اوتے سویرا ہو ویندا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے صبح کاذب تاری آئی انسانیت دے اوتے حضرت عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو رفع الی السماء ہویا تقریباً پونے 6 صدیاں بیت گئیاں پونے 600 سال گزر گئے درمیان وچ کوئی اللہ دا پیغام سناون والا کوئی نہ آیا کچھ دن تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رفع تو بعد حواریاں نے انہاں دے دین دی خدمت کیتی ہے انہاں دے دین دا صحیح علم لوگاں تک پہنچایا بس او ویندے گئے پھر پیچھے ارادہ فرقے تقسیم ہو گئے پروٹسٹ آ گئے کیتھولک عیسائی دے پادری آ گئے انہاں تقسیم کر لیاں کوئی یعقوبی آ گئے کوئی نستوری فرقہ آ گیا انہاں حضرت یعقوب دے ذمے جھوٹ لانے شروع کر دیتے مختلف طریقے بن گئے درمیان وچ گیپ آ گیا اللہ دا پیغام سناون والا کوئی نہ رہیا شریعت دا سناون والا کوئی نہ رہیا اے درمیان دا جڑا عرصہ گزریا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے
عرصہ انجے سمجھو انسانیت صبح کاذب تاری ہے، اندھیرا ہے، ہر طرف دامک ٹوئیاں مریندا ہے، اس حد تک اندھیرا تے صبح کاذب چھائی ہوئی انسانیت دے اوتے کہ انسان اپنی انسانیت نو بھول گیا ہے، انسان بن کے شرک دیاں کھائیاں وچ ڈھہ گیا ہے، کفر دے اندھیرے کنواں وچ ڈھہ گیا ہے، بدعات دے خلاصتاں دے اندر پڑ گیا ہے، ہر طرف شرک و بدعات اور کفر دی ظلمات دے اندھیرے اے آ گئے۔ اللہ نو ترس آیا انسانیت دے اوتے، اللہ پاک نے قرآن دے نزول دا فیصلہ فرمایا، اللہ پاک نے وہ انسانیت تے جڑی صبح کاذب کاری ہوئی پئی، پروردگار عالم نے اس کتاب نو نازل فرما کے فرمایا دل کا آیات الکتاب کتاب انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اس کتاب نازل کیتا ہے، اے صبح صادق بن کے آئیے، انسانیت نو روشنی ملی ہے، انسانیت جڑی ٹامک ٹوئیاں لگا لئی سی، در در تے جھکدی پئی سی، ہر دروازے تے پیشانیاں رگڑدی پئی سی، غیراں دے سامنے عاجزیاں تے زاریاں کریندی پئی سی، اجی غیر دے دروازیاں تے بن کے حاجت روائی تے مشکل کشائی واسطے اپنی ضرورتاں واسطے انہاں دے تے بن کے دعائیاں دیندا پیا سی، غیر دیاں پکاراں کردا پیا سی۔ اللہ پاک نے قرآن نو صبح صادق بنا کے بھیجیا، اے ایسی صبح صادق بن کے آئی، اے روشنی بن کے آئی، اور جڑے در در تے دھکن والے آئے، اس کتاب نے دہائی دے کے آکھیا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ۔ ادھر ادھر نہیں، ادھر ادھر نہیں، ادھر ادھر نہیں، نہ ادھے نہ ادھے نہ ادھے نہ ادھے، نہ اس دروازے تے نہ اس دروازے تے، نہ اس دے دربار تے نہ اس دے دربار تے، نہ اس دے مزار تے نہ اس دے مزار تے، نہ اس قبر تے نہ اس قبر تے، نہیں نہیں نہیں، کسے دے اتے نہیں، صرف واسجدوا للہ۔ کس نو سجدہ کرنا ہے، کس نو کرنا ہے؟ میرے بھائیو گل لمبی ہو گئی سی، میں اختصار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس کتاب دی ایک عظمت رکھی ہے، یہ خود کتاب عظیم ہے، جڑی شے اس نال جڑ ویندی ہے اس نو بھی کے بنا دیندی ہے، عظیم بنا دی ہے۔ اے دیکھو یہ بچے ہن حفظ کیتا، تواڈے سامنے مدرسے دے بچے آئے، انہاں حفظ کر لیا، اللہ پاک انہاں عالم بنائے۔ تو سب بخیل نہ بنو، دعا وچ آمین آکھو۔ اللہ انہاں عالم با عمل بنائے، پھر اے بڑے ہو ویسن، اے قرآن دے عالم بن ویسن، پھر اے مسجد دے نمازی بن ویسن، پھر امام بن ویسن۔ او امامت کرے سی، اس سے دا والد اس دے پیچھے کھلو کے مقتدی بن کے کھلوتا اس۔ اولاد واسطے باپ کعبہ تے قبلہ ہے کہ نہیں؟ کیوں جی ہے نا، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ بیٹا اگے سناندا پیا ہے، ابا پیچھے کھلو کے او رکوع کردا ہے تے والد بھی رکوع کردا ہے، کتنا عظیم بنیندا ہے۔ اے گھروں نکلدا نا پڑھن واسطے، تو تے میں تے سمجھ دیا اے جا رہا ملا، اے مسیح دا طالب ہے، کی کرنا اس حافظ بنیا، مولوی بنسی، ڈکر منگ کے کھاسی، روٹیاں منگ کے کھاسی، لوگوں دے تعامل دا انتظار کرسی۔ اے تھوڑی جی عظمت دسنا چاہتا اس دی کتنی عظمت ہے، چونکہ اس دی نسبت کس نال ہے، کس نال ہے؟ قرآن دے نال ہے۔ اس دی عظمت ویکھ، ایک ماں دے دو بچے ہون،
اس سے ماں دے کھوک تو جنم لیا، اس سے ماں دا دودھ پیتا، فیڈر دا نہیں۔ وہ سن دے پے ہو، فیڈر دا، اس سے ماں دا دودھ پیتا، اس سے گھر وچ دوویں بھائی بڑے ہوئے، اس سے صحن وچ کھیلے، اس سے چھت دے تھلے وڈے ہوئے۔ ہن اے دوویں پڑھن نکلن لگے، او بھی پڑھنے واسطے نکلیا، اے بھی پڑھن واسطے نکلا۔ او بھابڑے دی کسی اچھی اکیڈمی وچ اعلیٰ قسم دی سکول دی تعلیم واسطے کسی اعلیٰ قسم دے سکول وچ گیا۔ او گھروں جان لگا، اس نے 3 سوٹ پیس پایا گلے وچ۔ او پویندے ہو کہ نہیں پویندے اولاد نو؟ پویندے ہو بولو۔ اس نے ٹائی پوائی، اس نے شوز پوائے، تے الٹی مسلمانہ دے گھر۔ کس دے گھر؟ کس دے گھر؟ مسلمانہ دے گھر۔ تے بسا اوقات انج بھی ہوندا، والد کڈدا پیا اس دی الٹی سیل، ماں کڈدی پئی ہے۔ بہرحال وہ گھروں جان لگ گئے، وہ دروازے تو باہر نکلا، اس واسطے کنوین سے گاڑی موجود، ڈرائیور تھلے اس دا بیگ اٹھاندا، چھت تے رکھدا، اس نو بٹھیندا، اور سکول پہنچیا۔ سکول دی عمارت بڑی خوبصورت، اندر پہنچیا، گیٹ تے ویلکم کرن والے موجود، اندر گیا، کمرے بڑے خوبصورت، قالین بڑی خوبصورت، اس دا فرنیچر کمرے دا بڑا خوبصورت، بڑی خوبصورت عمارت ہے۔ اتھے اس نو بڑا اچھا انہاں صاف ستھرا ماحول مہیا کیتا۔ او گھروں نکلیا، ماں بیٹھی ہے، انتظار کریں دیے، خوشیاں مرے دیے، میرا پتر اتنے اعلیٰ سکول پڑھن گیا، کل میرا پتر فارغ ہو سی، میرا پتر اچے عہدیاں تے ویسی، میرا پتر بہت بڑی پوسٹ مالک بن رہے سی، انتظار کر دیے، عورتوں میں بہ کے آ دیے، میرا پتر فلاں سکول پڑھ دے، 20,000 روپیہ فیس دین دیا، دین کے نہیں دین اور خوش پئی ہوندی ہے، میں نے بڑی خوشی ہے، والد خوش ہے، برادری خوش ہے، جٹ خوش نے، بٹ خوش نے، ساڈا پتر فلاں جگہ تے پڑھ رہا، آکسفورڈ وچ پڑھ رہا، فلاں جگہ پڑھ رہا، بڑے اچے عہدے تے ویسی۔ اور میرے بھائی، اس سے ماں دا پتر، اس سے دا دودھ پیمن والا، اس سے دا سکا بھائی ہے، اس سے صحن وچ کھیڈن والا ہے، ہن اے بھی گھروں نکلیا، او نکلیا تعلیم واسطے، اے بھی نکلیا تعلیم واسطے، او اکیڈمی جان لگا، اے مسجد جان لگا، اے مدرسے آن لگا، او گھروں باہر نکلیا، اس دا بیگ کمر دے پیچھے، گل سمجھائے، اس دا علم، چلو بیگ نہ آکھدا، اس دا علم کنڈ پیچھے، اے گھروں نکلن لگا، قرآن دا سپارہ سینے نال لایا، اتھوں پتہ لگ گیا، اتھوں ہی پتہ لگ گیا، او تا علم نو پچھے کنڈی پچھے رکھ کے آدھا ٹر جا، اے سینے نال لیندا، گھروں اے بھی نکلن لگا، او نکلیا، ماں خوش، باپ خوش، برادری خوش، ماسیاں خوش، پھپھیاں خوش، چچے خوش، ماموں خوش، اچے عہدے تے ویسی، اس دا پڑھیا ہویا ضرور اچے عہدے تے رہندا ہے، اے گھروں نکلن لگا، اس دے کول سوٹ پیس دی گل کوئی نہیں، بسا اوقات کپڑے دھلے ہوئے کوئی نہیں، اس دے پیرت شوز ہے، اس دے پیرت پھٹی پرانی چپل ہے، تے بسا اوقات اس دے پیر چپل ہوندی کوئی نہیں، پیرو بانا گھروں نکلن لگا، او بھائی بھی دروازے چ نکلیا، اے بھائی بھی دروازے چ نکلیا،
او اڈے گیا، اے نکلن لگا اللہ ملائکہ دی جماعت نو آدا او میرے فرشتے ہو، بڑے مقدس ہو، بڑے پاکیزہ ہو، بڑے مطہر ہو، تہاڈی پاک دامنی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اے تہاڈیاں صفتاں نے، میں اللہ حکم کریندا جاؤ بھابڑے دے شہر دی فلاں گلی وچ او گھرے اس گھر دے وچوں ایک بچہ قرآن دی تعلیم واسطے گھروں نکلن لگا، میں رب حکم دینا جاؤ اس گلی وچ اس دروازے دے سامنے اس دہلیز دے سامنے اپنے نورانی پر بچھا دو، قرآن پڑھن والا نکلن لگا، وہ اپنے گھر دے صحن چو اپنا پیر گلی بعد وچ رکھے، پہلے تسا اپنے نورانی پر اس دے پیروں تھلے بچھا دو۔ اجے نہیں سمجھ آئی، ایک اور چا مثال دینا میرے بھائی، ساڈے وچوں کسے دا بچہ پڑھدا پڑھدا آکسفورڈ پہنچیا، اتھوں واپس آیا، پی ایچ ڈی کیتی، ماسٹر کیتا، ڈگری حاصل کیتی، آیا اپلائی کیتا، عہدہ مل گیا، کردیاں ساڈے ملک دا سب تو بڑا عہدہ کیڑا؟ انہاں شہدیاں کو لوگ ووٹ گھن کے ٹر ویندے وہ اپنی مرضی نال کریندے نے، اے آدن سن کھما لا دو تہاڈی جو مرضی کر دے رہو، انجاں نے نا، سبحان اللہ، ہائے ہائے سبحان اللہ، 21ویں صدی جا رہی، اجے ساڈی قوم سیاسی طور تے بالغ ہی نہیں ہوئی، قوم دی گل تے کرے گا۔ وہ واپس آیا، عہدہ ملیا، کس عہدے تے پہنچ گیا؟ ساڈے ملک دا سب تو سپریم عہدہ صدر مملکت دا، سب تو بڑا عہدہ صدر دا، وہ صدر بن گیا، پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچ گیا، وہ کتھے گئے؟ وہ کو پتہ بھی ہے نہیں کہ کوئی نہیں، چلو رہنی دیو، تساں کہتے میں کو جانا اتھے، وہ اسلام آباد ہے، کی ہویا؟ وہ بچہ پڑھیا، پڑھ کے آکسفورڈ گیا، ماسٹر کیتا، اپلائی کیتا، عہدہ ملیا، وہ کی ہویا؟ عہدے تے پڑھدا ملک دا سربراہ بن گیا، صدر بن گیا، کی بنیا؟ اس دا تعلق بھابڑے تو اسلام آباد نال ہویا، تے اج جنہ بچیاں نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کیتا، اور میرے بھائی انہاں دا تعلق بھابڑے تو لے کے تے مدینے نال ہو گیا، کس نال ہویا؟ ہن تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند، اے قرآن دی عظمت ہے، عظمت جیڑی شے قرآن نال جڑ گئی قرآن اس کو بلند کرے گا، خود عظیم ہے، جیڑی شے اس نال مل بنجے قرآن اس کو بھی کے بنا دینا۔ سالچ 300 تو اتے راتاں آندیاں نے، پر ایک رات یہو جہی آ رہی سال دے اندر جس رات ایک مومن موحد انسان عبادت کرے گا اللہ دی، رب ذوالجلال اس ایک رات دی عبادت دا ثواب 83 سال دی عبادت تو بتا کے عطا کرے تھے۔ کیڑی رات؟ کیڑی رات ہے؟ لیلۃ القدر دی رات۔ مسلمانوں ساریاں راتاں کہیں بنائیاں، اس رات نو اے عظمت ملی کیوں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى رب
ذوالجلال فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اساں نے اس قرآن نو کیڑی رات وچ نازل کرنا شروع کیتا، اور رات لیلۃ القدر دی رات ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو ہن کے پتہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور ایک رات 1000 مہینے نالوں بہتر ہوندی ہے۔ تنزل الملائکۃ، اس رات وچ آسمان تو رحمت دے فرشتے نازل ہوندے نے، رحمت دے فرشتے اتردے نے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اتردے نے تے اور جنہ وچ روح ہے ان تے بولو تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ کئی میرے بھائی ہوندے نے وہ آدھے نے فرشتے بھی اتردے نے تے روحاں بھی مڑ کے آندیاں نے۔ او بھاپڑے والے او اے مسئلہ پتا کنو ساڈا ایمان ہے اس رات نو رحمت دے فرشتے بھی اتردے نے، پر روحاں جڑیاں ٹر گئیاں او مڑ کے، جڑیاں ٹر گئیاں وہ مڑ کے نہیں آندیاں۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النفوس زوجت۔ تفسیر عثمانی وچ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی آخو رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت عثمانی دو احتمال ذکر کریں گے۔ دوجا احتمال پڑھے ہو بن کے صبح تفسیر دے اندر حضرت فرمائیں گے اس تو مراد روحوں کا ملاپ ہوگا جسموں کے ساتھ۔ کب؟ آنکھوں قیامت والے دن۔ کب؟ اونچا اونچا کب؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس وچ جبریل امین آندے نے زمین تے۔ اللہ فرمائے اس رات نو عظمت مل گئی۔ کیوں مل گئی ہے؟ اس واسطے کہ اس رات وچ کی نازل ہو جائے۔ اس واسطے میرے بھائیو علامہ اقبال مرحوم بھی فرماتے نے، وہ آتے نے او بندہ اگر اپنے آپ مسلمان کہلاتا ہے تب تیری مسلمانی بھی اس تو بغیر کوئی نہیں آ۔ وہ بھی آتے در تمی خواہی کہ مسلمان زیستن نیست ممکن جل بقرآن زیستن۔ وعدہ قرآن تو بغیر مسلمانی کوئی نہیں آ۔ ہاں اس دے نال تعلق جوڑ، اس نال جڑ سے اللہ تین دنیا وچ بھی عزتاں دے سیا تے بات کل قیامت والے دن بھی عزت عطا فرمائے سیا۔ وہ جن میرے بھائی پڑھ رہے نا اللہ جن قیامت دے کے آکسی اقرا ورتقے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ اے پڑھدا ون تے جنت دے زینے چڑھدا ون، پڑھدا ون تے جنت دے زینے چڑھدا ون۔ اے اعزاز اس نو ملدا پیا ہے جس دا تعلق کیڑی کتاب نال ہے۔ لہذا سن چاہیدا ہے اساں بھی اپنی اولاد نو کیڑی کتاب پڑھاواں۔ ذرا اونچا آکھو ہاں، آج ارادے کرو دل دے اندر انشاءاللہ اساں اپنی اولاد نو بچہ ہوے تاں بچی ہوے تاں اساں دعا نو اللہ دی کتاب پڑھے ساں، اس نال تعلق جڑ سی۔ میرے بھائی یقین کر، میرے بھائی یقین کر، اس جہان وچ بھی بندے نو عظیم بنایندا ہے، اگلے جہان وچ بھی اس بندے نو عظیم بنا دے سی جس دی نسبت اللہ دی کتاب دے نال ہو سی۔ اے ایک عظمت اس کتاب دی ہے۔
دوسری عظمت اس کتاب دی ہے. میرے خیال ہے بس چا کراں، میرا گلا بھی خراب ہے تے میں بھی 4-5-6 دن تو ستا ہی کوئی کو تھوڑی جی نیند آندی ہے. بس اگلے بننے تے وہ اگے حضرت آئے، انہاں آکھیا میری طبیعت خراب ہے. میں آکھیا چلو اللہ کرے تہاڈی ٹھیک ہوئے، ساڈی تو انجے ہی خیر ہے. چلو میں مختصر کر کے انتہائی اختصار نال اصل تہاڈا ہوندا ایک دن تے انہاں غریباں دا ہوندا ہر دن. تے وقت تساں تا آکھ دیو ہن میں جٹ جا بندہ مولوی شولوی گھٹ ہی آواں، اے زمینداری کریندا اساں ہل جکڑانا ڈاندا نو پنجالی پا دے ماتا دے اے بھی تھوڑی جی بھوئیں واہ لویے، اے بھی واہ لویے، اے نہ تک دے وہ اس دا حال کی ہے. کو گل سمجھیں دے پہ ہو؟ اللہ بھائی آپ حضرات کا آنا قبول و منظور فرمائے، آپ کا بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرمائے. ایک قرآن دی عظمت ایوے، ایک قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، اے بندیاں دے زنگ آلود دل ہومن، زنگ آلود اے انہاں دلاں تو زنگ لا دیندا. اے اس کتاب دی عظمت ہے، اے زنگ لا دیندا دلاں تو. مسلمانوں اے دل نو زنگ لگ ویندے. اللہ پاک قرآن وچ فرماندے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اے بندہ جڑے گناہ کریندا نا، حدیث پاک دا مفہوم ہے ایک بے دفعہ جب بندہ گناہ کریندا نا اے دل تے سیاہ نقطہ لگدا کالا جیا. اگر بندہ گناہ کرن تو بعد نقطہ تے لگ گیا، اگر اس موحد مومن بندے نے آکھیا استغفر اللہ، لیکن آکھو سارے آکھو استغفر اللہ، اللہ او نقطہ مٹا دیتا. تے جے کر بندہ خیال ہی نہ کرے میں کہ کچھ کیتی ویندا، جھوٹ، غیبت، دھوکا، شراب، زنا، گالی گلوچ سب کچھ کیتی جاندہ، بد اخلاقی، بد کرداری، بد عملی، نقطہ لگدا گیا. اس کوئی نہ اللہ کو معافی منگی کر دیاں انج وقت آ ویندا کہ انسان دا دل کو نقطیاں میں بالکل سیاہ ہو ویندا. نبی اکرم سارے پڑھو یار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو آکھیا میرے یارو جویں لوہے نو پانی لگ ونجے، لوہے نو کے لگ ویندا، زنگ لگ ویندا، انجے دلاں نو بھی زنگ لگ ویندا. اس نو زنگ لگے ریگ مال مارو زنگ اتر ویندا، تیل لا دو زنگ اتر ویندا. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جے دل نو زنگ لگ بندے تکی کریے. اے نسخہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دسا. آپ نے فرمایا 2 کم کرنے. کتنے؟ 2. ایک کم اے کرنا اپنی موت نو یاد کرنا. کس نو؟ کس نو؟ اے ہن وچ بہت سارے نہیں بولندے مت اساں نہ مر ونجاں. اپنے وقت تے آسی میرا بھائی جڑا اس لکھ دیتا اس سے ٹائم تے آسی نہ اگا نہ کثرت نال موت استحضار کرو موت دا. خدا دی قسم ہے جے موت دا استحضار ہووے نا بندے نو کدے اے پیر گناہ دے کم والے پاسے بندہ پٹ ہی نہیں سکتا. پھر زبان اے نہیں بولندی جھوٹ، اے پھر حرام نہیں کھاندا، پھر سود نہیں لیندا، رشوت نہیں لیندا. کیڑی شے سامنے ہوئے
موت۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا دل زن آلود ہو وجن تا اللہ دے قرآن دی تلاوت کی کرو۔ قرآن پڑھیا کرو، کیڑی شے؟ قرآن پڑھیا کرو۔ قرآن ایک قرآن دی تلاوت دلوں تو زنگ لا دیندی ہے۔ اللہ پاک فرمائیں دے انہاں دا علاج ہے نا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اعلان کر کے کہہ دو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، او انسانوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، پکی گل نے بالکل لوہے لیک گل ہے، تاکیدی گل ہے، اللہ کی طرفوں رب کی طرفوں تہاڈے کول واز آ گیا ہے، نصیحت آ گئی ہے، یاد دہانی آ گئی ہے، اے تم یاد کرے ہے کتاب اللہ کی قرآن۔ اے بندہ رستہ بھولن لگے تا قرآن یاد کراون لگ پوندا ہے، بندہ اصل رستے تو ہٹ بندے تا قرآن تو ہائیاں دیون لگ پوندا ہے، بندہ اللہ دے رستے تو ہٹے اے قرآن پچھوں پکارن لگ پوندا ہے، بندہ اللہ دا دروازہ چھوڑ کے حاجات تے ضروریات واسطے کسے خیر دے دروازے والے پاسے قدم پٹیندا ہے، اللہ دا قرآن پچھوں یاد دہانی کرن لگ پوندا ہے۔ قرآن آکھدا ہے اس بندے نوں جڑا خیراں دے دروازے تے ویندا پیا ہے، چاہے کہ جیندے کول ویندا ہے یا مویاں کول ویندا ہے، ما فوق الاسباب اپنی حاجتاں تے ضرورتاں پوریاں کراون واسطے ویندا ہے، ایک قدم اٹھے پٹیندا ہے، اے جڑا اللہ دی طرفوں واز تے نصیحت آئی پئی ہے، یاد دہانی آئی پئی ہے، اللہ دی کتاب آدی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ کا قرآن آتا ہے او انسانا کدے ویلا پیا ہے، کہڑے پاسے ویلا پیا ہے، ما غرک بربک الکریم، کیڑی شے نے تینوں اس رب کریم کو لچا وکھرا کیتا ہے، دھوکھے وچ پایا، اس کو لچا ہٹایا ہے، اور تمہیں دیکھ کے دے بیٹھا پیا ہے، دسے ہاں دسائی نا تین کیڑی شے دی ضرورت ہے جڑی اللہ کول کوئی نہیں تے تو انہاں کول لین بیٹھا پیا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا دس اللہ اپنے بندے نو کافی نہیں ہے، یعنی کافی ہے وے، اللہ کا دروازہ چھوڑ کے انہاں دے کول ویندا پیا ہے جنہاں دے اختیار وچ ککھ نہیں ہے، جنہاں دے اختیار وچ کچھ نہیں ہے، وہ پکڑ لوے تے چھڑا نہیں سکدے، وہ نفع دے تے روک نہیں سکدے، وہ نقصان دے تے بچا نہیں سکدے، اس کا دروازہ چھوڑے تے یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن
یشاء من عبادی. اللہ پاک فرماندے نے اوے بندہ جے او پکڑ لوے یمسس اللہ بسر کسے ادنا تو ادنا چھوٹی تو چھوٹی کم تو کم ترین قلیل تو قلیل چیز دی تکلیف دیونا چاہے اللہ جے دیونا چاہے تب اس تکلیف نو آمن تو لوگ کوئی نہیں آ سکتا جے اللہ خیر دا فیصلہ چا کرے فلا فضلی ساری کائنات مل بندی اللہ دی دتی ہوئی خیر نو کوئی رد نہیں کر سکتا. رب ذوالجلال دا قرآن چونکہ دہائی بن کے آیا ہے یاد دہانی بن کے آیا ہے واز بن کے آیا ہے نصیحت بن کے آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں قَهَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا یہ تذکرہ بن کے آیا. اتھے فرمایا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے دل دی بیماریاں دا علاج بن کے آیا. اے دل بیمار ہوندا ہے یا تھوڑا جا میں ترتیب نال سمجھا دینا. دیکھو میرے بھائیوں اے جڑا بندہ ہے اے دو چیزاں دا مرکب ہے ایک جسم تے دوسرا او جنہاں وچ ہے ان تا بول پو یار. ان حضرات اے پڑھایا سنایا سمجھایا کہ جس وچ روح کوئی نہ ہوئے او نہ بولیندا نہ کھاندا نہ پیندا نہ ٹردا نہ سوندا نہ جاگدا نہ پاسے پرتیندا نہ پتر تے دھیاں دے سر تے ہاتھ رکھیندا تے نہ او کنا نال اچا کھوچا اے نہ کھائی جس وچ روح کوئی نہیں تواڈے چ ہے کہ کائی نہیں. ہاں دو چیزاں دا مرکب ہے ایک جسم تے دوسرا اچا کھو اور بے روحیاں نو پتہ لگ ونجے کو روح والے بھی بیٹھے ایک جسم تے دوسرا روح. توجہ کرنا میرا بھائی توجہ کر. اے جسم جیڑا ہے اے مٹی دا ہے. اے جسم تسی آکھو اے جسم تا گوشت ہے یہ کتھوں مٹی دا ہے. اس جسم دا مادہ تخلیق تے ساڈا جڑا مادہ بعید ہے او مٹی ہے تے مادہ قریب نطفہ ہے. مادہ قریب نطفہ تے مادہ بعید مٹی ہے. ساڈے ساریاں دے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام خلقہ من تراب کتھوں بنایا ہی کتھوں بنایا ہی تے ساڈی اصل تا اوے نا تا اے مٹی دا بنیا ہویا. ذرا خیال کر اے مٹی دا بنیا ہویا اس دی جتنی غذا ہے یہ چیز کھاندا ہے پیندا ہے جس نال اے جسم اپنی صحت برقرار رکھدا ہے پروان چڑھدا ہے جسم اس دی نمائش تے نشو نما ہوندی ہے. اس دی چونکہ یہ مٹی جو بنیا ہے اللہ نے اس دی غذا بھی مٹی جو پیدا کیتی ہے. اے جسم جتنیاں چیزاں کھاندا پیندا ہے وہ کتھوں پیدا ہوندیاں نے. جسم مٹی جو آیا غذا بھی مٹی جو پیدا کیتی ہے تے روح اتو آیا تے روح دی غذا بھی اتو بھیجی ہے. اے روح تھلے دا تے غذا بھی تھلے دی تے روح اتو دے تے غذا بھی اتو دی بھیجیے. اے جسم تے روح دا اے اشتراک ہے میرے بھائی. اے جڑا جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکڑا ہے دل لالا اے دل لالا جسمانی دل اے بھی بیمار ہو رہا ہے روحانی دل بھی بیمار ہو رہا ہے.
جسمانی دل بیمار ہوتا ہے، ذیابیطس ہو بنجے، بلڈ پریشر کا مسئلہ بن بنجے، نزلہ زکام فلو ہو بنجے، اے بیمار ہو بنتا ہے کہ جے اے جسمانی دل بیمار ہوئے تو اس واسطے ہارٹ دے سرجن ہوندے نے، ہارٹ دے ڈاکٹر ہوندے نے، ہارٹ دے ہاسپیٹل ہوندے نے، انہاں ہاسپیٹلاں وچ بن کے اے جسمانی دل دا علاج ہوندا ہے۔ کئی جے جسمانی دل بیمار ہوندا ہے، جے روحانی دل بھی بیمار ہوندا ہے۔ او بیمار ہوندا ہے کفر کرم دے نال، شرک کرم دے نال، بدعات کرم دے نال، بدعملی کرم دے نال، جھوٹ بولن دے نال، زنا کرم دے نال، شراب پیمن دے نال، یا خیانت کرم دے نال، بددیانتی کرم دے نال، بد اخلاقی کرم دے نال، بد معاملگی کرم دے نال، شرافت تو ہٹ کے کم کرم دے نال اے دل بیمار ہو رہندا ہے۔ جدوں کفر تے شرک لگدا ہے اس وچ بیماری پیدا ہوندی ہے۔ اور میرا بھائی جسمانی دل بیمار ہوئے، انہاں سرکاری تے غیر سرکاری ہارٹ دے ہاسپیٹلاں وچ علاج ہو گئی، تے جے روحانی دل بیمار ہوئے اس دل دا، اس روحانی دل دا علاج قرآن دے ہسپتال وچ ہو گئی۔ وشفاء لما فی الصدور، اے سینیاں دے وچ رکھے ہوئے دلاں دا علاج ہے، انہاں بیماریاں دا علاج بن گیا۔ اے روحانی دل بیمار ہوئے دا علاج قرآن نال ہوندا بھی۔ اے مدرسے قرآن دے ہسپتال نہیں، تے مدرسے وچ پڑھاون والے روحانی دل دے ڈاکٹر نہیں۔ انہاں ڈاکٹراں دا احترام کریندا تے انہاں شودیاں نوں کی آدھا رہندا؟ کدے سوچے ہی اور جسم دا علاج کرے محسن سمجھیندا؟ میں آدھا خدا دی قسم ہے اس دور وچ سب تو بڑا امت وچ محسن اس دور دا ہوئے جس کول میں اپنے گھروں کیرے دا مال چاہندا۔ کیرا سمجھین دے ہو نا، تساں تے لوگ سمجھین دے ہو سو او کیرے دا جڑا بچہ کن ذہن ہوئے، نکھٹو ہوئے، نکمہ ہوئے، شرارتی ہوئے، ذہین نہ ہوئے، فتین نہ ہوئے، ذہین فتین اُدے رہندا۔ میں اے چاہندا جڑا اُدے بھی نہیں پڑھدا۔ میں آدھا مولی عزیز الرحمان یار اے میرا بچہ نہ سکول پڑھدا نہ گھر دا کام کردا، اے میں بھینا تے ماں نو تنگ کردا رہندا، اے ذرا لے لوے نا۔ اے آدھا ست بسم اللہ جی، سن کوئی پریشانی نہیں، او لے لیندا، قاری صاحب دے حوالے کریندا تے قاری صاحب اپنے جگر دا خون دیندا۔ اے خدا دی قسم ہے معمولی کم نہ نے، اے اپنے جگر دا خون جلیندا، جلا کے اس تے محنت کریندا۔ تو تے میں لے کے آئے سنا مدرسے، او کیرے دا مال سی۔ 3-4 سال تو بعد انہاں کولو جدو اساں او واپس لیا تا او 30 پاریاں دا حافظ قرآن ہوندا۔ اے علاج ہوندے ان اداریاں وچ، اے اتھے معلم بیٹھے نہیں، اے معالج بیٹھے نہیں، اے اس دا علاج پہ کریندے نہیں۔ میرا بھائی قرآن دلاں تو زنگ لا دیندا۔ انسان تا بڑی اچھی مخلوق ہے نا، اے جن بھی قرآن سن لمن تا انہاں دے دل تو بھی زنگ اللہ لا دیندا۔ اے جن کتنی اچھی تے شریف مخلوق ہے۔ اتنے تھوڑے کول تو کوئی نہیں راندی کیوں جی ہے اتھی بھی کوئی؟ اللہ شالا اللہ بار گھن منجو سے بھائی اللہ تو انہاں کو لو بچا گھنے۔ آمین تا آنکھو چھائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گل ذہن چ رکھا ہے، میں بڑا اختصار کرنے لگا، میں تھکیا بیٹھا ویسے لیکن تھوڑا ذوق شوق دیکھتا پیا۔ بہرحال اللہ پاک کرے او جن قرآن مجید دا نزول ہویا نا، نازل ہونا شروع ہویا، اے جن پہلے اتنا مہندے ہے کو گلاں سنیاں فرشتیاں دیاں تھلے آیا، لوگاں نو آ کے دسا تے کاہنہ دکاناں کھولیاں تے بعد انہوں پیشن گوئیاں شروع کر دیتیاں، ایک سچ تے 100 جھوٹ، 99 جھوٹ ملا دکان کھولی۔
لیکن اللہ دی شان جس دن دا قرآن دا نزول شروع ہویا انہاں دا اتے بننا بند ہو گیا. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. اور اٹھا نہیں بن سکتے، رستے چ پہرے لگ گئے نے، انہاں پہرے داراں کولوں لگ نہیں سکتے. اج کل دی بولی چاکھاں قرآن دا نزول شروع ہویا اللہ اتا ناکے لا دیتے تے انہاں ناکیاں تے او بیٹھے ہوئے نے انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. او جنہ دن اسہن کی کریے ملئت حرسا شدیدا وشوبا، بڑے سخت پہرے دار بیٹھ گئے نے، او ہن ناکے کراس نہیں کر سکتے ہاں، لگن نہیں دے دے مسئلہ ہے ہن تا ساڈا کام وچے رہندا ہے. اللہ دی شان ہے او ٹولیاں ٹولیاں بن گئے، مختلف علاقیاں وچ گئے، جتنا دی ایک جماعت تتبع واسطے آئی دنیا تے کی ہو جائے من کے پتہ تا کریے ساڈا اتے بجنا کیوں بند ہو گیا ہے. کوئی دنیا تے نیا واقعہ تو نہیں پیش آ گیا، وہ چل پہ چل دیا، کوئی عراق شام اردن مختلف علاقے چ گیا، کچھ نصیبین دے روانا لے جن مکہ المکرمہ آئے، مکے تو نکل کے اوکاز دی منڈی میں بیٹھے پہنے رستے میں نبی کریم پڑھ لو میرے بھائیو پڑھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں صحابہ اکرام دی چھوٹی جی جماعت ہے، اس کو صبح کی نماز پہ پڑھے دن اللہ پاک فرمائے دن وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ. اے جنہ دی جماعت نو اللہ پھیریا آئے اس جگہ تے جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ پڑھے دے نے، انہاں دے کان وچ قرآن دی آواز آئی. یستمعون القرآن، قرآن دے سنیا آئے آئے دل زنگالو دیا کفر تے شرک دے نال. قرآن سنیا قرآن زنگ لایا، آئے مشرک واپس گئے موحد بن کے. آئے آئے تا مشرک قرآن شرک علا زنگ دلہ تو لا دیتا. وَلَّوْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ، قوم ایک جا کے کیا دن یا قومنا او ہساڈی قوم اِنَّا سَمِعْنَا کتابا، اساڈی کتاب سنیے انزل من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ کو بعد اتریے مصدقا لما بین یدیہ، پہلیاں دی تصدیق کریں دیے اور کی کریں دیے اکھے یہدی الحق. او قرآن رہنمائی کریں دے حق کالے پاسے، جڑی گل دسیں دے او گل حق، جڑی گل دسیں دے او گل، جڑا حکم دسیں دے او حکم، جڑے احکامات بیان کریں دے او احکامات، تے جڑا عقیدہ بیان کریں دے او عقیدہ. ذرا زور
نال یہدی الحق تو اشاعت توحید ٹریڈ مار کے میرے مسلمان بھائیوں لہو دعوت الحق لہو دعوت لہو دعوت یہدی الحق پہلا طریق مستقیم. ایک جن سن کے ٹر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پتہ نہ لگیا کہ جن آیا قرآن سن کے ٹر گئے. اللہ پاک نے وہی بھیج کے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دیتی جن آئے قرآن سن کے گئے نے. مسلمانوں اس کی دلیل بھی سنی منجو. رب ذوالجلال فرمائیں قل اوحی الی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اوے اساج بڑا عجیب قرآن سنے او قرآن کی کر گئے. لوگوں نے سمجھایا ختمہ دی کتاب ہے کو مر ونجے تا پڑھ چھوڑو تے پروفیشنل ختم پڑھنا لے مل ویندے نے لوگاں نوں. نا میرا بھائی اے مرن تو بعد پڑھن دی کتاب نہیں اے جیندیاں دی کتاب ہے. او جیندیاں دی کتاب یہ اللہ دا نام ہی من لے جیندیاں دی کتاب ہی. او کیا دے نے اساں قرآن بڑا عجیب قرآن سنیا ہے. اچھا او قرآن کے کردہ آکے یہدی الی الرشد یہدی الی الرشد رہنمائی کریں دے ہدایت والے پاسے سدھی راہ والے پاسے رہنمائی کریں دے. اچھا جنو تساں قرآن سنیا او قرآن رہنمائی کریں دے سدھے تے رہنمائی کریں دے حق والے پاسے. مڑ کی ہویا تساں جے سنیا بد کی ہویا جن آکھدے نے جن دن اساں قرآن سنیا تے فآمنا بھی اساں مڑ قرآن دی گل من لئی. کیوں آیا تے زنگ آلود ہے اج قرآن سنیا تے زنگ لے گیا. فآمنا بھی اچھا تساں من لیا ہے عقیدہ رکھ لیا ہے ایمان گھن آئے یقین کر لیا قرآن تے. اللہ کرے ساڈا بھی بن منجے جی آنکھو چاہ وَعَدٍ فَآمَنَّا بِهِ من گھتا تے ایمان لے آئے قرآن دے اتے. اے جنو تسا قرآن سنیا بل قرآن نو منیا بل یقین کیتا ایمان لے آئے قرآن دی سچائی نو منیا حقانیت نو منیا صداقت نو منیا اللہ دی کتاب منیا دلہ تو سنگ لاونا دی کتاب منیا. پھر نتیجہ کے نکلا قرآن جے سنیا نے بل نتیجہ کے نکلا سمرہ کے نکلیا ریزلٹ کے آؤٹ ہویا آؤٹ پٹ کی ہویا. تو سجے قرآن سنیا جن آکھدے نے ہن قرآن سنیا پہلے کا در در پہ جھک دیا سے ہر ایک نو رب دا شریک بنا دیا سے. کدے جیندیاں نو کدے مویاں نو کدے پیراں نو کدے پیغمبراں نو کدے ولیاں نو غوثاں تعالیٰ نو کدے کس نو کدے کس نو. انہاں نے ہن قرآن سن لیا نشرک بربنا احدا. قرآن زنگ لایا او آدن ہن اساں اپنے اللہ دے نال کسے ہستی نو شریک. اللہ تعالیٰ ادارے نو مزید ترقی عطا فرمائے. اللہ مسلمانوں نو اس پاسے راغب فرمائے. اللہ تعالیٰ